میں منظور راہی ایڈم انٹرنیشنل چینل کی طرف سے اپنا پروگرام فن و مسافتے لے کر حاضر خدمت ہوں۔ اس روح زمین پر جب کسی کو سزائے موت دی جاتی ہے اس کے بہت سے طریقے ہیں جو کہ ناظرین آپ بخوب جانتے ہیں، لیکن ایک ایسا ملک ہے جسے چین کہتے ہیں، وہ رات کو ملزم کو بانس کے جنگلوں میں لے جاتے تھے اور اس کو اوندا کر کے باندھ کر چھوڑ آتے تھے، اور صبح سویرے اس کی لاش جب دیکھتے تھے تو اس کو پیٹ پہ سے بانس کے جنگل کے بانس بالکل اس کو پھاڑ دیتے تھے۔ یہ اس کی سزائے موت ہوتی تھی۔ لیکن کیا عجیب لمحہ ہے، یا لمحہ فکریہ بھی کہہ لیں، کہ یہی بانس میں سے یہی بانس بہت کام دیتا ہے۔ اسی بانس میں سے ایک ہجر کی صدا ابھرتی ہے، اور وہ ہے بانسری، جسے ہم نئے نواز کہتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ جو مہمان تشریف رکھتے ہیں وہ نئے نواز بانسری نواز جناب روجر بھٹی صاحب ہے۔ آئیے ہم ان سے ملتے ہیں۔ جناب روجر صاحب، میں اپنی طرف سے اور ایڈم انٹرنیشنل چینل کی طرف سے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ راہی صاحب، تھینک یو آپ کا اور ایڈم نیوز چینل انٹرنیشنل کا پورے ٹیم کا کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں بھی آپ کے ساتھ کچھ اظہار کر سکوں۔ تو آپ نے یہ ساز بڑا مشکل ساز ہے۔ آج کل تو نئی جو جنریشن ہے، نئی نسل ہے، وہ تو ماڈرن ساز چاہتی ہے، مغرب کے ساز ہو، جیسے گٹار ہو گئی، دوسرے تیسرے۔ آپ نے یہ پسند کیا ہے، اس کے بارے میں کچھ بتائیں۔ راہی صاحب، یہ ایک تو ایزی ٹو بائی اینڈ ایزی ٹو ٹریول۔ واہ واہ واہ، جی، اس کے ٹریول بتائیں آپ ہمیں۔ میں اکثر کام کرتا رہا ہوں لاہور اپنے گھر سے باہر، تو اپنے بیگ میں رکھ کے لے جاتا تھا، جہاں ٹائم ملتا تھا میں اس کی پریکٹس کرتا رہتا تھا۔ تو پھر بجایا کیسے شوق پیدا ہو یہ اس کا، یہ ذرا بتائیں خاندان کی طرف۔ راہی صاحب، یہ میرے والد صاحب وہ خود ہی کنگ بناتے تھے، ایک تارا جس کو کہتے ہیں، کنگ، جسے ایک تارا کہتے ہیں۔ واہ 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 واہ، اور وہ خود بناتے تھے، کبھی کدو کی لے کے خشک کر کے، اور کبھی دیشکی کو اپنے ہاتھ سے۔ واہ واہ، اور وہ اس پہ مسیحی گیت پرستش کیا کرتے تھے۔ مثلاً کون سا گیت آپ کو یاد ہو جو والد صاحب گاتے تھے؟ ہاں جی، وہ اس پہ ہوتا ہے، بن برپت وجدی او پیارے او یسو مسیح دے۔ یہ پرستش تھی۔ ہاں جی، پرستش تھی۔ کیا صبح کا سبب بن جاتا، پیارے، کیا بات ہے۔ تو وہاں سے آپ نے سیکھا؟ ہاں جی، وہ یہ ہمارا مطلب کہ ان کی دیکھ کے مجھے بھی شوق ہوا، تو میں نے یہ ساز چوز کیا کہ یہ ذرا مطلب کہ ایزی ہے۔ جی جی، اچھا۔ کمپوزیشن جو آپ کرتے ہیں گیتوں کی یا کوئی شکل غزلوں کی، وہ خود کرتے ہیں یا جو گیت بجائے جاتے ہیں انہی پہ آپ گاتے ہیں؟ یہ بجائے جاتے ہیں جو ان پہ کر لیتا ہوں، تو ویسے زیادہ میں پرانی طرزیں مجھے پسند ہیں۔ بانسری بجانے کی وجہ سے مجھے ورڈ بعض اوقات میرے سلپ ہو جاتے ہیں، یاد نہیں رہتے، لیکن وہ طرز مجھے یاد آتی ہے، طرز یاد رہتی ہے۔ ہاں جی، وہ میں نکالتا ہوں بانسری۔ دیکھیں، خواجہ خورشید انور کا ایک فلم ہی رانجھا کا گیت ہے، اور یہ 50 سال ہو گئے، 16 منجلی دی مٹھڑی مٹھڑی تانگ میں، اور ہر آدمی بجاتا ہے، اور یہ سدا زندہ رہے گا۔ یہ بانسری کا بہت بڑا نام ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اور بھی گیت بھی گاتے ہیں آپ؟ ہاں جی۔ تو اب آپ کیا سنائیں گے؟ میں آپ کو سلیبی گیت سناؤں گا۔ ہتھاں پیراں وچ کل نیزے ونیا دل یسو پیارے، یہ سناؤں گا آپ کو۔ میں ہوں جی روجر اینتھنی، اور میں فلوٹ میں آپ کو دکھوں کا گیت سناؤں گا، ہتھاں پیراں وچ کل نیزے۔ میرا نام آفتاب منظور، میں اپنی بہن کا ساتھ دوں گا۔ ہتھاں پیراں وچ کل نیزے ونیا دل یسو پیارے۔
بانسری کی صدا ایک جدائی کی اداسی سی یہ اقلاپے کا نشان ظاہر کرتی ہے، یہ کیا وجوہات ہے؟ بانسری میں ہے ہی اداسی، سوز ہے اس میں، یہ سوز تو تمام سازوں میں ہے، لیکن بانسری سارنگی میں بھی سوز ہے، وائلن میں بھی سوز ہے، ستار میں بھی سوز لیکن اس میں ہے، لیکن اس کا جب آپ الاپ اوپر کرتے ہیں تو واقعی سوز ہے۔ یہ روجر بھائی آپ بالکل رات صحیح کی تنہائی میں اس کی آواز آپ کو بہت دور سنائی دے گی۔ ہاں تو پھر جب یہ آپ بجاتے آپ کیا فیل کرتے ہیں، کیا محسوس کرتے ہیں؟ یہ کانوں کو بہت مزہ آتا ہے سننے کا، بس اکیلے جب بجاتے جانے بھی والے کو بھی۔ ہاں جی، واہ 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 واہ، کیا بانسری بات ہے۔ بجانا تو بہت دور کی بات ہے، یہ تو اس کے لیے تو بہت پریکٹس، بہت ٹائم چاہیے۔ آپ بھی اسٹوڈنٹ ہیں، ساری زندگی انسان یہی کہتا Student ہی ہے رہتا ہے، اسٹوڈنٹ ہے، بالکل لیکن بڑی بات ہے کہ آپ نے اپنے بڑوں کا نام لیا کہ بانسری بجانا بڑا مشکل کام ہے۔ فن بہت مشکل ہے، مشکل ہے کوئی بھی فن ہو، ایسے ہی۔ اس میں ہم کوئی بھی محنت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا۔ مثلا دیکھیں ستار بھی ہے، وائلن بھی ہے، سارنگی بھی ہے، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا، ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ تار کے ساز ہے جی، یہ بھی بہت اعلیٰ ساز ہے، سازا تار کی آواز تو بربت ہے، بائبل مقدس میں داؤد نے بجایا، بالکل اور بائبل مقدس میں ستار کا ذکر بھی ہے۔ بالکل۔ واہ کیا بات ہے۔ لوک داستان جو ہوتی تھی، جیسے ہیر رانجھا فلم بنی ہے، لوک داستان میں لوگ جو اکثر ہی جو رانجھا ہوتا تھا وہ ونجلی کو پکڑ کے اس کا سمبل ہے، یہ کیا ہے؟ یہ سمبل کیا ہے ونجلی کا؟ یہ سوز ہے، سوز ہے، محبت ہے، محبت کا سمبل ہے۔ محبت کا سمبل ہے یہ۔ اچھا یہ محبت کا سمبل ہے، یہ ونجلی محبت کا سمبل ہے۔ یار روجر بھائی آپ نے بڑی خوبصورت بات کی آج۔ یہ ونجلی کا سوز اور محبت ہے، اس کا مطلب آپ کو بھی کسی سے محبت کا لگاؤ تو نہیں رہا؟ زندگی ہے جی یہ تو۔ ہاں زندگی اسی کا نام ہے۔ اچھا اب آپ زبور گیت جو بھی گائیں گے وہ اسی پہ بانسری پہ ہمیں سنائیں جی تو پھر بہت مزہ ہوگا۔ ہاں جی، میں ٹھیک ہے ضرور جی۔ آپ کو اس میں درد، اس میں دکھ نظر آئے گا۔ آپ کے استاد سے کون سے؟ میرے استاد ہیں جی طلعت ہدایت صاحب۔ طلعت ہدایت صاحب، ہاں جی، جی بہت نفیس انسان ہے وہ۔ اچھا وہ کس کمیونٹی سے تعلق ہے ان کا؟ وہ کرسچین ہے، اچھا جی، ہاں جی، اور بلائنڈ ہے وہ، بلائنڈ ہے، ہو اور خدمت کرتے ہیں وہ ایکچولی۔ ان کے پاس جو بھی آتا ہے انہوں نے کبھی پیسوں کی ڈیمانڈ نہیں کی کہ میں اتنی فیس لوں گا، بلکہ میں جب گیا نا تو میں 60 پلس تھا، تو انہوں نے، میں نے کہا استاد محترم میں آپ کو کیا پے کیا کروں گا؟ کہتے ہیں ہم سینئر سٹیزن سے میں نہیں کچھ لیتے ویسے کسی سے بھی کچھ نہیں ہے۔ دیکھیں وہ ان کی باہر کی آنکھیں بند ہے، اندر کی آنکھیں جاگتی ہے، جو انسانیت کی آنکھ ہے اور فن کی آنکھ ہے، یہ خدا نے ان کو عطا کیا ہے۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے، یہ خدا کسی کو عنایت کرتا ہے۔ انہوں نے میرا انٹرویو لیا ہے کہ جی آپ کس کے، میں نے کہا جی میں شوق تو مجھے یہ بہت پرانا ہے سیکھنے کا، بہت ہی پرانا۔ تو پہلے میں جایا کرتا تھا رنگ محل، استاد چندن مسیح کھوکھر کے ہاں وہ بھی بڑا نام ہے، ان کو بھی وہ جانتے تھے۔ ان کے بعد پھر اور بھی 2-3 جگہ، تو استاد نیلم تھے ان کے پاس بھی، ہاں نہیں نہیں تو انہوں نے میرا انٹرویو لیا طلعت صاحب نے، تو وہ کہتے جی اب ڈیوٹی میں پوری کروں گا، اور انہوں نے اپنی ڈیوٹی پوری کی ہے۔ وہ چلے گئے، اب میں کروں گا، ہاں جی، انہوں نے اپنی ڈیوٹی پوری کی ہے طلعت صاحب نے، کہ مجھے اس قابل کر دیا کہ میں آگے بجا سکوں۔ اپنا پرستش کر سکوں۔ دیکھیں ایک چرخے کی کوک، اور پھر اس کے بعد بانسری کا الاپ، ان دونوں میں بہت سوز ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا، یہ سوز ایک موسیقی کا منبع ہے، جی ہاں، گانے والے کا، بجانے والے کا بھی۔ کیا خیال ہے؟ تو یہ سوز اسی محبت کی سمبل ہے جو ابھی آپ بتا کر ہنس کر ٹال دیتے، اسی کی ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ بڑا سچ بولا آپ نے، بہت سچ بولا۔ اب آپ ہمیں گیت سنائیں ہاں جی، میں آپ کو ناظرین کو، تو پھر بات کرتے ہیں مزید۔ اب آپ ہمیں کیا سنائیں گے؟ ابھی میں آپ کو سناؤں گا کلوری دے سہارے پاپی بچ گئے نے سارے۔ تو اب جاتی دفعہ 2 گیت جو میں نے آپ سے سنے ہیں بہت اچھے ہیں، تو ناظرین مجھے امید ہے کہ وہ آپ کو پسند بھی آئیں گے۔
تو اب آپ ہمیں گیت سنائیں. ناظرین اب میں آپ کو سناؤں گا کلوری دے سہارے پاپی بچ گئے نے سارے. جناب روجر بھٹی صاحب، اب آپ ہمارے ناظرین کو کیا میسیج دیں گے؟ میسیج یہ ہے کہ جو ہمیں مسیح نے میسیج دیا محبت کا، ہم بھی آگے محبت پھیلائیں، ماں باپ کی عزت کریں، کہ آپ مسیحی بن کے دکھائیں تاکہ آپ میں مسیحی زہر ہو کہ آپ مسیحی ہیں. ساتھ رکھیں، محبت کو یاد رکھیں اور ہر اور کام آپ محبت نے سے. بہت اچھی بات کی، اور ایک بات میں آپ کی بات کو تھوڑا سا آگے لے کے چلتا ہوں کہ ہمیں اپنے چاروں طرف دیکھنا چاہیے. ہمارے پڑوس میں ہمارے دائیں بائیں کو غریب آدمی ہے، اگر میں اس کی ہیلپ کر سکتا تو میں ضرور کرنی چاہیے. اس کے ساتھ ہی میں ناظرین آپ سے اجازت چاہتا ہوں. میں اپنی طرف سے آپ تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں. ایڈم انٹرنیشنل کی طرف سے جناب طارق پیارے اور منظور راہی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.